ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام احباب جھوم جھوم کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انشاءاللہ تعالی آج سورہ فاتحہ شریف کی تیسری آیت مقدسہ مالک یوم الدین کی مختصر تفسیر آپ احباب کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ شریف کی پہلی دو آیات مبارکہ کی مختصر تفسیر آپ نے سماعت فرمائی۔ پہلی آیت پاک میں اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا، دوسری آیت پاک میں اللہ نے صفت رحمان رحمت کا ذکر فرمایا۔ تو اب ضروری تھا کہ کہیں لوگ اس کی رحمت کا ذکر سن کر کہیں گناہوں پہ دلیر نہ ہو جائیں، ضروری تھا کہ وہ اپنی جباری و قہاری کا بھی ذکر فرما دے۔ تو اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ذرا سنبھل کے آنا۔ آریوں کا عقیدہ ہے کہ جو گناہ کر لیے ہیں ان کی معافی نہیں ملے گی، لہذا جتنے کرنے ہیں کر لو، اس کی سزا تو ملنی ہے۔ وہ گناہوں پہ دلیر ہو گئے اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی گناہ کر لیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو صلیب پہ چڑھایا گیا ہے وہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو بلندی پہ اٹھا لیا ہے، وہ آسمانوں پہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تشریف لائیں گے۔ اس کی علیحدہ تفصیل کبھی عرض کروں گا۔ تو ان کا عقیدہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا نہیں ملے گی، وہ گناہوں پہ ایسے دلیر ہو گئے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھنے تے نہ مان کری تو تے نہ آنکھی میں پڑھیا، پڑھنے تے نہ مان کری تو تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متروڑ سوتے دودھ کڑیا۔ اس بارگاہ میں اپنے عملوں پہ ناز اور مان نہیں چلتا، اس کے فضل پہ مان ہوتا ہے۔ تو جب پہلی آیت مقدسہ میں ربوبیت کا ذکر ہے، دوسری آیت پاک میں رحمت کا ذکر ہے، تو اب ضروری تھا۔ اور یاد رکھیے گا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان کہتے ہی اس کیفیت کو ہے جو خوف اور رحمت کی درمیانی کیفیت ہوتی ہے۔ غالباً حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کا قول مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں ایک ہی بندہ ہونا جس کی بخشش ہونی ہے تو فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رحمت کی امید ہے کہ وہ بندہ میں عمر فاروق ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اگر پوری کائنات میں ایک ایسا شخص ہے جس کی بخشش نہیں ہونی، فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ میں ہو سکتا ہوں۔ مطلب کہ اس کی رحمت کی امید بھی ہونی چاہیے اور اس کی جباری و قہاری کا دل میں خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ضروری تھا اس نے فرما دیا مالک یوم الدین۔ اب جو عیسائی یا آری لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے وہ گناہوں پہ ایسے دلیر ہیں کہ ہم کو سزا تو ملنی کوئی نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کی مثال مفسرین نے ایسے بیان کی ہے کہ جیسے کوئی بندہ جیل میں قید ہو، اس کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے تو اس پہ جو پہرے ہیں وہ سخت کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اپنی تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کہیں کسی اور کی بھی جان نہ لے لے۔ اس کی سیکورٹی سخت کر دی جاتی ہے، پہرے سخت کر دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جس کو اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے
اور اس کے قہر اور غضب کا دل میں خوف اور ڈر بھی ہے، پھر اسی کی اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، فیصلے کے دن کا۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض ہوا کہ جب اللہ اس دن کا مالک ہے تو پھر انبیاء، اولیاء یا علماء اور شہداء شفاعت کیوں کریں گے؟ مالک تو اللہ کی ذات ہے، پھر انبیاء شفاعت کیوں کریں گے؟ بات یاد رکھیے گا، انبیاء کا اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کا مالک حقیقی ہونا، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، یہ آپس میں تضاد نہیں ہے کہ اللہ مالک ہے تو اس کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ جو اللہ ہے نا وہ مالک حقیقی ہے، اور ہمارا تو عقیدہ اعلی حضرت والا ہے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرماتے ہیں کہ جو مالک حقیقی ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو بھی مالک بنا دیا ہے۔ جو حقیقی مالک ہے نا وہ اللہ کی ذات ہے، مگر اللہ اس دن انبیاء کو، اولیاء کو، شہداء کو، علماء کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا۔ مسلم شریف کی بڑی معروف حدیث پاک ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، گناہگار انبیاء کے پاس جائیں گے، تمام گناہگار سیدنا آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر عرض کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانیت کے باپ ہیں، تو اللہ بڑے جلال میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش اور شفاعت کر دیں۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کو اپنا حامی تلاش کرو، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے علاوہ کوئی اور ڈھونڈ لو۔ تو گناہگار چلتے چلتے تمام انبیاء کی بارگاہ میں آتے آتے جب آئیں گے نا سیدنا عیسیٰ پاک کی بارگاہ میں، تو آپ بھی یہی جواب دیں گے کہ اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ تو لوگ کہیں گے ہم کدھر جائیں؟ کوئی دروازہ بھی تو دکھاؤ، کوئی رستہ بھی تو دکھاؤ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ اب حدیث شریف کا جو متن سماعت فرمائے فیاتون الی محمد، تمام گناہگاروں کی جماعت جب اکٹھی ہو کے حضور کی بارگاہ میں آ گئی نا، فیقولون یا محمد، آ کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء، آپ ہی اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز تو یہ قابل غور ہے کہ گناہگاروں کو بھی اس بات کا علم ہے کہ حضور کے بعد اور نبی، اللہ نے ختم نبوت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا ہے۔ انبیاء تمام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، جب حضور کی بارگاہ میں گناہگار آئیں گے نا تو گناہگار عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ تو ہمیں کوئی اور دروازہ بھی نظر نہیں آ رہا، کہاں جائیں؟ ہماری اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں۔ تو حضور فرمائیں گے آنا لہا، گناہگاروں آج میں تمہارے لیے ہی ہوں، آج میں تمہارے لیے ہوں۔ کسی عاشق نے کہا نا ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ مالک یوم الدین، حقیقی مالک اللہ کی ذات ہے، مگر جب وہ اپنے محبوب کو اذن شفاعت عطا فرمائے گا، انشاءاللہ جمعہ کے دن کسی جمعہ میں انشاءاللہ مفصل اس پہ بیان کریں گے، شفاعت مصطفیٰ پہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو جو آیت مقدسہ میں عرض کر رہا تھا مالک یوم الدین، ضروری تھا کہ جب اس کی ربوبیت کا ذکر ہو گیا، اس کی رحمت کا ذکر ہو گیا، اب اس کی جباری و قہاری کا بھی ذکر ہو جائے، تاکہ کچھ لوگ نیکیاں کرتے ہیں اس کی رحمت کے امید لگا کر، کچھ نیکیاں کرتے ہیں اس کے غضب سے ڈر کے مارے،
اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، تو اللہ نے رحمت کا ذکر فرما دیا، ساتھ جباریوں کا ہاری کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ میرے بندے میری بارگاہ میں جھک جائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے آج کی مختصر حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔